حضرت حبیب اجمی رحمۃ علیہ آپ بڑے عظیم المرتبت بزرگ ہیں، صدق و صفات عمل پیرا صاحب یقین اور گوشہ نشین ہے۔ ابتدائی دور دے وچ آپ بڑے امیر کبیر ہے، اہل بصرہ نو سود تے قرض دیندے ہیں اور سخت اتنے زیادہ ہے کہ جس بندے دے کولوں قرضہ وصول کرنے واسطے جاندے ہیں خالی واپس نہیں آندے۔ ایک دفعہ ایسا ہویا کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے دے کولوں اپنا قرضہ وصول کرنے واسطے گئے، وہ گھرے موجود نہیں ہے۔ اس دی بیوی موجود آئی، اس نے آکھا کہ میرے خامد گھرے نہیں ہیں اور ساڈے کولوں پیسے بھی نہیں ہیں کہ جڑے تہانوں اسی لوٹا سکیے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ آپ جس جگہ تے جاندے ہیں خالی واپس نہیں آندے، معمول آپ دا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر میں تے خالی نہیں جانا، مینوں سود دی مادے چی کچھ دے دیو۔ مائی بھی جان دی کہ بندہ واپس خالی نہیں جائے گا، تو آکھن لگی کہ ساڈے گھرے ایک بھیڑ دی سری پئی ہے، اس تو علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بھیڑ ایک ذبح کیتی آئی، گوشت اس دا ختم ہو گیا، ایک سری بچی پئی ہے۔ حضرت حبیب اجمی آکھن لگے کہ وہ سری لیا میرے کو، وہ سری لے کے گھر آ گئے، بیوی نو آکھا کہ اس نو پکا۔ آکھن لگی کس چیز نال پکاواں؟ نہ تے گھرے لکڑی ہیں، نہ گھرے آٹا ہے، نہ باقی سامان ہے، میں کھانا تینوں کس طرح بنا کے دیواں؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھہر، میں اس دا بھی انتظام کر کے لے آنا۔ اب پھر انہاں لوگوں دے کول گئے جنہاں نو آپ نے قرض دیتا ہویا اور جنہاں دے کولوں آپ سود وصول کرتے، انہاں دے کولوں جا کے باقی چیزاں دا بھی انتظام کر کے لے آئے۔ کھانا تیار کیتا گیا، کھانا پک کے تیار ہو گیا، دروازے تے ایک سائل آیا، اس نے صدا لائی۔ حضرت حبیب اجمی غصے دے نال باہر نکلے، آکھن لگے کہ اگر اسی تینوں کچھ دے دیتا تو کیڑا شہنشاہ بن جانا، لیکن اگر ایسی دے دیتا تو ایسی غریب ضرور ہو جاس۔ کنجوس ہے نا، بخیل ہے، ایسی سوچ آئی۔ سائل واپس چلا گیا، کھانا پک کے تیار ہویا۔ بیوی نے جیویں ہی ہنڈیا تو ڈھکن اٹھایا تو وہ دیگچی جس دے وچ سالن تیار کیتا گیا ہا وہ ساری خون دے نال لبریز ہو چکی ہے۔ بیوی چلائی، حضرت حبیب اجمی نو مخاطب ہو کے آکھن لگی کہ ویکھ لو تھوڑی کنجوسی اور بخیلی دا نتیجہ۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جدو منظر اپنی اکھاں دے نال ویکھا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی نو گواہ بنا کے آکھا کہ تو شاہد اور میری گواہ بن جا کہ میں آئندہ اے سود والا کاروبار نہیں کراں گا۔ سچے دل دے نال تائب ہو گیا۔ پھر اس غرض دے نال گھروں باہر نکلے کہ میں انہاں لوگوں نو جا کے ملنا کہ جنہاں دے کولوں میں قرضہ لینا ہے اور جنہاں دے کولوں میں سود وصول کردا ہونا۔ اس غرض نال نکلے کہ میں انہاں نو یہ آکھساں کہ تھانوں میں اتلا سود معاف کیتا، میری اصل رقم مینوں لوٹا دیا جائے۔ لیکن جدو باہر نکلے ایک جگہ تے بچے کھیڑتے پے اور چھوٹے بچیاں نے جدو حبیب اجمی نو ویکھا تو ایک دوسرے نو آکھن لگے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سود خور آندا پیا، کدھر ایسا نہ ہوئے کہ اندے پیراں دی مٹی ساڈے تے پی جاوے اور ایسی جہنمی ہو جائیے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جدو یہ سنا تو دل بسیج گیا۔ آپ سدھے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے، سارا ماجرا سنایا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ دی ساری گل بات سنن تو بعد حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے کچھ نصیحت کی تھی، کچھ سمجھایا۔ اس تو بعد انہوں نے دوبارہ توبہ کی تھی اور واپس پلٹ آئے۔ واپسی تے جدو اس رستے تو گزرے بچے اسی طرح کھیڑتے پے آئے، ہن جدو بچیاں دی نظر پئی تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نو ویکھ کے بچے آکھن لگے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حبیب اجمی توبہ کر کے آندا پیا کدھر ایسا نہ ہوئے
کہ ساڈے پیراں دی مٹی اس دے جسم تے آوے اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے ایک بندے دی نافرمانی کر بیٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نو ناراض کر بیٹھی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے کہ مالک تیریاں بھی کرم نوازیاں۔ تھوڑی دیر بچے پہلے مینوں ایک جہنمی تصور کردے پیا ہے، آکھدے پیا ہے ہنے میں توبہ کیتی ہے، تیرے نال تعلق بنایا ہے، گزشتہ زندگی تو باز آیا، تو انہاں لوگاں دے منہ دے وچوں میری نیک نامی دے اعلان کروا دیتے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ آئے، گھر دے وچ آ کے آپ نے سارا جو سود دا کاروبار ختم کر دیتا اور جتنا کچھ گھر دے وچ آ رہا ہے خدا ہی دے دیتا، حتیٰ کہ آپ دے سر تے جو دستار بنی ہوئی آئی وہ بھی آپ نے ایک سائل کو دے دیتی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ پھر گوشہ نشینی اختیار کی تھی۔ آپ نے دریائے فرات دے کنارے تے ایک عبادت خانہ بنوایا، بصرہ شہر چھڑ دیتا اور اس جگہ تے تنہائی چ بیٹھ کے آپ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتے۔ چونکہ آپ نو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آندا، اس واسطے آپ نو اجمی آکھا جاندہ ہے۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ دا معمول بن گیا کہ رات بھر عبادت کر دے اور صبح اٹھ کے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت وچ حاضر ہو جاندے، انہاں دے کولوں دین سکھ دے، تعلیم حاصل کر دے، قرآن مجید سکھ دے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت بھی کرتے رہے، آپ دے کولوں فیوزات بھی حاصل کرتے رہے، اور اس دے نال نال جویں بھی ٹائم ملدا آپ اللہ تعالیٰ دی عبادت وچ بھی لگے رہے۔ ایک دن بیوی آکھن لگی کہ گھر دے وچ کوئی کھان پین دا انتظام نہیں ہے، بندوبست نہیں ہے، لہذا کوئی اجرت کرو، کو لے آؤ گھر دے وچ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کل تو کام دے جا سا، کسی دی مزدوری کرتا، گھر دے وچ کچھ لے آ سا کہ آپاں بھی کچھ کھا پی سکیے۔ تو آپ جدو باہر نکلے تو دل نہ کیتا کسی دی مزدوری کرن واسطے، کسی دی نوکری کرن واسطے۔ آپ جنگل والے پاسے نکل گئے اور اس جگہ تے جا کے آپ نے پورا دن عبادت دے وچ صرف کر دیتا۔ شام جدو گھر واپس آئے، بیوی نے پوچھا کہ دیہڑی لگ گئی ہے؟ آکھن لگے ہاں دیہڑی تے ملی، میں کام کیتا ہے، لیکن اس کی اجرت نہیں لے کے آیا۔ اجرت کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو فرمان لگے کہ اجرت اس واسطے نہیں لے کے آیا کہ جس دی میں مزدوری کرنا نا بڑا کریم ہے، اس نے مینوں یہ حکم دیتا ہے کہ تو 10 دن مسلسل مزدوری کر، 10 دنوں تو بعد تینوں اکٹھی اجرت دے دیتی جاسی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت بھی کرتے رہے، عبادات بھی کرتے رہے، اور اس دے نال نال آپ نے 10 دن عبادت دے وچ صرف کیتے۔ 10 دنوں تو بعد جدو شام نو گھر واپس آن لگے تو دل دے وچ خیال پیدا ہویا کہ اج میں بیوی نو جا کے کی جواب دے سکوں۔ اسے تصور دے وچ غرق واپس گھر آ رہا ہے۔ جدو گھر دے دروازے تے پہنچے تو گھر دے وچوں کھانا پکن دی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ جدو گھر پہنچے بیوی کو پوچھا کہ کی ماجرا ہے؟ تو آکھن لگی کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تسی بڑے بھولے آدمی نے، جس بندے دی تسی مزدوری کرتے رہنے، جس آقا دی تسی مزدوری کرتے رہنے، اس نے تو سارا کچھ بھجوایا ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے اتنے زیادہ پیسے دیتے ہیں، اتنی گندم دیتی ہے، اتنے جو دیتے ہیں، اتنا کچھ وہ دے کے گیا ہے، نالو آکھ کے گیا ہے کہ حبیب آوے تو اس نے آکھیا ہے کہ اپنے کام دے وچ زیادہ دھیان دے، اس دی اجرت مزید بڑھا دیتی جاسی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سجدے دے وچ ڈگ پے کہ مالک میں 10 دن بے دھیانی دے نال تیری عبادت کی تھی، تو اتنا زیادہ نواز دیتا ہے، اگر میں خلوص دے نال پوری توجہ دے نال تیری عبادت کراں گا، پتہ نہیں تو کتنا کچھ دے دیں گا۔